ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے طاقتور پہلوان فتح کو بہت لالچ دے کر بلوایا گیا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا اور اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا تھا؟ اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے مقابلہ کیا؟ اس پورے واقعے کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تبور کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت جلتا تھا۔ وہ کافر بھی تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کو آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ ان میں سے 100 نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں پھر سے کشتی کروائی۔ ان میں سے 50 نکلے، پھر ایسے ہی کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ وہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ اب بادشاہ اس پہلوان سے کہتا ہے، میری بات سنو، میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بہت مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا؟ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے دربار میں جو لیکھک تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ اسی لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ حضرت علی ایک پہلوان ہیں اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرو اور اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، یعنی کہ اپنی بیٹی سے نکاح کرا دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ اور اب فتح نے 8-10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ساتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمپا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا، بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا؟ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان، ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا، کام آپ کو ہے، آپ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور بولے، اے نوجوان، ہم اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تلاش میں، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو فتح کے بیٹے نے پوچھا، اس کا نام علی ہے۔ اس شخص نے فرمایا، آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ فتح اور اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا، ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے پر ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو اور اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ دراصل وہ شخص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ فتح نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف شیر خدا تھے، فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فتح نے کہا، تم کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت علی شیر خدا نے کہا، جو تمہاری مرضی ہو۔ فتح پہلوان بولا، تلوار تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح بولا، اچھا، بڑے بہادر ہو، اگر آپ اتنے بہادر ہو تو علی کتنے بہادر ہوں گے۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔
فتح نے ایک وار کیا اور پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار۔ فتح وار پہ وار کرتا گیا، علی علیہ السلام روکتے گئے۔ تلوار کے وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فتح اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا، اے اجنبی شخص، آپ نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا اور پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا، لیکن حضرت علی شیر خدا بار روکتے گئے۔ فتح تھک گیا۔ اب فتح کہتا ہے کہ اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں جس میں مجھے مہارت حاصل ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، میں اب برچی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو برچی سے لڑ، میں رمپا سے لڑتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ہوا۔ فتح بار پہ وار کرتا گیا، علی شیر خدا روکتے گئے، کیونکہ علی علیہ السلام لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم اور دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں لیکن دل صاف ہے۔ اب فتح نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک بھی بار نہیں کیا، اب تو وار کر۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس جو رمپا تھا آپ نے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتے ہوئے مولا علی رمپے کو اوپر کرتے جا رہے تھے۔ فتح بھی رمپے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح بہت زیادہ گھبرا گیا۔ فتح کے بیٹے بھی پریشان ہو گئے، سب خوفزدہ ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر حضرت علی شیر خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ فتح نے کہا، اے اجنبی، میں ہار گیا، میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں۔ آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، لیکن مجھے اب نیچے اتار دیں۔ شیر خدا نے فتح کو نیچے اتارا، اپنا رمپا اور بیلچہ کنارے رکھا اور فرمانے لگے، ہاں اب بتاؤ فتح، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا، اے اجنبی شخص، جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب تو مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، میں ہی وہ علی ابن ابو طالب علیہ السلام ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا وہ رونے لگا۔ علی شیر خدا نے پوچھا، فتح کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑی امید لے کر آیا تھا کہ بہت بڑا انعام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہوگی وہ عورت ملے گی۔ علی شیر خدا نے فرمایا، فتح تو آیا کس در پہ ہے جس در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا؟ اس فتح نے کہا، اے علی، اگر بات صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ علی شیر خدا نے فرمایا، کیا ہوا؟ گردن کی بات ہے، لے اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا، اے علی، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہنما ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ آیا تو آپ کا قتل کرنے تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، یعنی میں خود ہار گیا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ شیر خدا نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا، پہلے تیرا نام فتح تھا اور اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا، مولا جو آپ کو منظور ہو وہ رکھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، آج سے تیرا نام قمبر ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ تب سے لے کر آخر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ واقعی آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور ایسے ہی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔